بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے سورہ انفال الدرس الاول بے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھا تھا۔ ان آیات سے متعلقہ سوالات جوابات آپ کو بتائے گئے تھے اور یاد کرنے کو کہا گیا تھا، اور الکلمات و تراکیب کے معانی بھی آپ کو یاد کرنے کا کہا گیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ کام یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 15۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، جنگ کی صورت میں، لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، آپ ان سے پیٹھ نہ پھیریے، ومن یولہم، اور جو ان سے پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال، سوائے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلنے کے، اور متحیزا الی فئۃ، یا اپنے لشکر سے، اپنی جماعت سے ملنے کی صورت میں۔ ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے پیٹھ پھیری، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو ان دو آیات کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک تو یہ حکم ہے کہ میدان جنگ میں کافروں سے پیٹھ نہیں پھیرنی، دوسرا یہ ہے کہ دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پینترا بدل کر مسلمان دوسری طرف سے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں جائز ہے، اس کو کہا الا متحرفا لقتال۔ اور دوسری صورت میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی مسلمان میدان کو چھوڑ کر اپنی جماعت کو ساتھ ملا کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے جا سکتے ہیں، یہ بھی اجازت ہے۔ تو اس میں کتنی تعداد مسلمانوں سے کافروں کی زیادہ ہو، تو اگر 2 گنا تک کافروں کی تعداد ہے تو مسلمانوں کو پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ کافروں کی تعداد ہے تو پھر مسلمان اس صورت میں اپنے بڑے لشکر کو ساتھ ملا کر ان پر حملہ آور ہونے کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ اگلی آیت آپ دیکھیے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیتا، اور جو آپ نے وما رمیتا، اور نہیں پھینکا آپ نے، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا، ولیبلی المؤمنین، اور تاکہ آزمایا جائے ایمان والوں کو، منہ، اس سے، بلاء حسنا، خوب اچھی طرح سے آزمانا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ، یہ بات، بے شک اللہ، موہن کید الکافرین، کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو، اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو۔ تو یہ بات سمجھیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور فرشتوں نے جنگ کے اندر باقاعدہ حصہ بھی لیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس موقع پر آپ نے کافروں کو قتل کیا، یہ آپ نے نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، مگر یہ قتل ان کو اللہ نے کیا، اللہ نے آپ کی نصرت اور مدد فرمائی، اور جو آپ نے اس بدر کے میدان میں پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا۔ تو یہ بعد میں ایک سوال بھی آئے گا، اس سوال کی طرف اشارہ بھی ہے۔ سوال کیا ہوگا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما سے کیا مراد ہے، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ پاک کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کے اندر مٹی لی اور کافروں کی طرف پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ ان کے چہرے جو ہے وہ ذلیل ہو جائیں۔ تو وہ مٹی ان کافروں کی آنکھوں میں، ان کے ناک میں، اور ان کے منہ کے راستے سے ان کے گلے میں وہ مٹی چلی گئی، جس سے کافر جو ہے وہ بہت پریشان ہوئے اور انہیں بھاگنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا میدان بدر کے اندر۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انعامات سے ایمان والوں کو نوازا،
اور کافروں کی جتنی تدبیریں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام تدبیروں کو کمزور کر دیا۔ آگے چلیے، آخری آیت دیکھیے، ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کرتے ہو، فقط جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے پاس آ چکی۔ یہ فتح کون طلب کر رہے تھے، یہ بات سمجھیں۔ ابو جہل جو مشرکین کا سردار تھا، اس نے دعا کی تھی کہ مسلمان اور مشرکین میں یہ دونوں جماعتیں ہیں، ان دونوں جماعتوں میں سے اللہ پاک سے کہا کہ آپ کو جو جماعت زیادہ پسند ہے آپ اس کو فتح دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو جو ہے قبول کیا، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کی پسندیدہ جماعت وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو سب سے پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر کافروں اگر تم فتح طلب کر رہے تھے تو فتح تمہارے پاس آ چکی، کیونکہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ جو جماعت آپ کو پسند ہے اس کو فتح دے دیں، تو اللہ رب الجلال نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما دیا، لیکن ساتھ میں ان کو تنبیہ بھی فرمائی وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنے افعال سے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تنتہو رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب بھی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، ان پر حملہ آور ہونا، ان کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم دوبارہ لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے، یعنی تم پھر سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے، ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرو گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کافر باز نہ آئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آئی۔ سن 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب ہوا، وہاں بہت سارے کافر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی پھر مدد مسلمانوں کے ساتھ آئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرمائی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، فرمایا کہ وَلَن تُغْنِيَ، تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، عَنْكُمْ، تمہیں، فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعت، شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، جتنی بڑی جماعت ہو تمہاری اس تعداد کی کثرت کی وجہ سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیوں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ تو بیٹا یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ کچھ سوالات آپ کو کل بتائے گئے تھے، مزید کچھ سوالات جو آج آپ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ آج ہمارا دوسرا سبق بھی الدرس الاول بھی مکمل ہو رہا ہے۔ یہ سوال آپ کل کر چکے ہیں، انعامات غزوہ بدر کے حوالے سے، رجز شیطان سے کیا مراد ہے، پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جی آج یہ سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں یہی ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کا ڈٹ کر ان مقابلہ کریں اور پیٹھ نہ پھیریں میدان جنگ میں۔ اگر پیٹھ پھیریں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جہنم کے اندر ٹھکانہ ہوگا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت میں کیا تنبیہ کی گئی؟ تو یہ تنبیہ جو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے یہی تنبیہ کی گئی کہ اپنے افعال اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور یہ تمہاری کثرت جماعت ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ کن 2 صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کون کون سے 2 صورتیں ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی مٹھی میں لی اور کافروں کی طرف پھینک کر ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو بیٹا آج بھی آپ نے اچھی طرح سے اپنا کام یاد کر لینا ہے۔ سورہ انفال کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور مختلف سوالات کے جوابات بھی ہو چکے ہیں۔ اچھی طرح سے آپ نے ان آیات کا ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے،
اور آپ نے یہ سوالات جوابات بھی یاد کر لینے ہیں۔ اگر یہ دونوں کام آپ اچھی طرح سے کر لیں گے تو تیسرا کام انشاءاللہ خود بخود آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ ہے ایم سی کیوز والا کام۔ تو وہ ایم سی کیوز آپ خود بخود اچھی طرح سے حل کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔